وہ آپ نے سنا ہوگا نا گانا، ایک رستہ آہا آہا تو راہی، ایک چور ایک سپاہی. تو مجھے آج ستارہ کا ولاگ دیکھ کر سچ پہ وہ والی وائبس آئی. اف، رستے پہ رستہ، رستے پہ رستہ، وہ تھا نا ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میری سہیلی لاکھوں میں ایک زمانے میں عید کارڈ پر یہ والے جو بچے ہیں نا وہ شعر و شاعری لکھ کر کے دیا کرتے تھے. تو راستے اتنے ہے نا. تو خیر جناب، ہم بات کر لیتے ہیں ستارہ کے ولاگ پر، ریویو کرتے ہیں. ویسے مجھے لگتا ہے ستارہ نے شاپنگ کی ہے ولیج آنے کے لیے، لیکن ہم سے شیئر نہیں کی. ڈریسز شاید کہ نہیں دکھائے. یہ والا ڈریس اچھا لگ رہا ہے، لائٹ کلر کا ہے، سلم بھی لگ رہی ہے ستارہ. دو نیو ڈریسز مجھے نظر آئے، ایک کچھ انگوری سے کلر کا تھا اور ایک کچھ گرے سے کلر کا تھا. اچھا لگ رہا ہے دونوں ڈریس، ہے نا. تو یہ تمام تر باتیں تو خیر اپنی جگہ ہیں. ستارہ کے ولاگ کو ہم ریویو کرتے ہیں. ولاگ اسٹارٹ ہوتا ہے اور آج ماموں کے بجائے ایک ایکسپرٹ لایا گیا ہے ستارہ کے گاؤں میں، اور جو ہے کہ ابو یاسین کے زمانے کا، ان کی جان پہچان کا کوئی ایک بابا تھے جو کہ بڑی مہارت سے، ویسے اس دیہات کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے اسٹرانگ ہے، ان کے ہاتھ پیروں میں بڑی مضبوطی ہے ماشاءاللہ. اما نور کو دیکھتے ہیں، امی کو دیکھتے ہیں، اتنی بیماری کے باوجود وہ کتنی زیادہ فٹ ہے نا کہ پتہ ہی نہیں لگتا. اور ستارہ ولیج آ کر تو امی کا تذکرہ ہی کرنا بھول گئی ہیں. وہاں امی کا بی پی کون مانیٹر کر رہا ہوگا. ویسے بی بی فیملی ہے، بینا باجی بھی ہیں، ہو سکتا ہے سب کے سب نے ستارہ کے گھر پر ہی ڈیرا ڈال رکھا ہو. ویسے یہ بھی ایک اچھا آپشن تھا کہ امی جو ہیں وہ تھوڑے دن کے لیے بی بی کے گھر چلی جاتی ہیں یا ماموں ندیم کے گھر ان کو ڈراپ کر دیا جاتا. بٹ وہی نا، ماموں ندیم کا گھر بھی گاؤں دیہات سائڈ پر ہے اور وہاں پر بھی گرمی امی سے برداشت نہیں ہوگی، یا پھر امی کو لے کر جایا نہیں کیا. ویسے مجھے لگتا ہے دس ٹائم امی یہ تمام تر چیزیں جو ولیج میں ہو رہی ہے نا اس کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں گی، اور مجھے ایسا لگتا ہے. اور ایک اور ریزن مجھے سمجھ آتا ہے امی کو ولیج نہ لے کر کے جانے کا، وہ یہ ہے کیونکہ چاچا نے ایک عذر بتایا تھا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ گرمیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تو میں نے کہا میں تم کو اے سی لگا دیتا ہوں، تم جاؤ، تمہارا گھر ہے، تم نے اس پر پیسے خرچ کیے ہیں، اگر جو بھی کچھ معاملات ہیں تمہارے مہر میں ہے، تمہاری زمین ہے، تو وہاں جاؤ، عیش آرام سے رہو. لیکن وہ کہتی ہے نہیں مجھے گرمی لگتی ہے. تو شاید اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام تر چیزیں کی گئی ہوں. ورنہ آپ دیکھیں نا جو بابر فیملی ہے ان کے گھر میں ایسا کون سا اے سی لگا ہوا ہے، ایسی کون سی فیسلٹی ہے. ایون جو ان کے گھر میں علی تھا نا بڑا والا، اس نے کہا تھا، میں ان کا ولاگ دیکھ رہی تھی لاسٹ ڈیز، کہ یہاں کے موسم کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، ایک دم سے اتنی شدید سردی ہوتی ہے کہ کمبل لے کر سوئے اور صبح وہی کمبل کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. مطلب اس کمبل کو بھی دیکھ کر نا پریشانی ہونے لگتی ہے. اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، دم گھٹتا ہے. یہ والی بات اس بچے نے کہی تھی. خیر جی، لیکن خیر وہ لوگ بھی تو وہاں سروائیو کر ہی رہ رہے ہیں، اور ناٹ نیسیسری کہ ہر انسان اے سی افورڈ کر رہا ہو. خیر مجھے نہیں لگتا کہ اماں اے سی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ولیج نہیں گئیں. ویسے تو آپ ٹرپ سے واپسی پر جب آئے تھے تو میرے خیال میں امی کا ایک اور بار چیک اپ کروا لیتے، ان کی آئز کا چیک اپ کرواتے، کیونکہ ڈاکٹر نے ان کو آپریشن ریکمینڈ کیا تھا موتیا کے لیے، جو بھی سلسلہ تھا. لیکن خیر اینی ویز، تو ستارہ جو ہے آپ لوگوں میں سے کس کس کو یاد ہے، آگے چل کے بات کریں گے اس پوائنٹ پر. ابھی ہم تھرو کے ساتھ پوری جو ولاگنگ ہے نا وہ ایک تھورو ولاگنگ کرتے ہیں، ایک طریقے سے ولاگنگ ریویو کرتے ہیں. تو جو کھجور ماسٹر ہیں وہ چڑھتے ہیں کھجور پر، ارے ہاں کھجور ماسٹر، اور جس ایکسپرٹیز کے ساتھ دھڑ 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 درخت پر چڑھتے ہیں، میں نے کہا الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت. یہاں تو ہماری ہڈیوں کی چولیں ہل جاتی ہیں اور وہ بہت بری حالت ہو جاتی ہے. ذرا سا بھی نا پیر ادھر سے ادھر ہوا اور ہماری ہائی ہوئی اسٹارٹ ہو گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خیر جی، اس کے بعد ستارہ کہتی ہیں کہ کھجوریں ماشاء اللہ بہت ہیں. اس کو کھجی کہتے ہیں، کچی پکی جو ہوتی ہے کھجوریں، تو وہ فل والی ڈیٹس ہوتی ہے، کھجی کہلاتی ہے. کراچی میں تو کھجی کہہ کر ہی بک رہی ہوتی ہے. تو خیر وہ کہتی ہیں جو تھوڑی سی پک چکی ہیں وہ آپ ایک برتن میں توڑ کر دے دیں، اور جو ایک تھوڑی ڈرائی ہیں، جو تھوڑی اس میں پکن نہیں ہے، پکائی نہیں ہے، پکن کیا ہوتا ہے،
تو اس کو چھوڑ دیں، جب ہم اسلام آباد جائیں گے تو ہم وہ چیزیں لیتے چلے اپنے ساتھ جائیں گے۔ اچھا، اگر آپ کو میری وائس کا والیوم تھوڑا لو لگ رہا ہے تو اگنور کیجیے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایم پاسنگ تھرو اے فیز، جب میں اس سے انشاءاللہ ریکور کر لوں گی دین میں ضرور شیئر کروں گی، ابھی فی الحال میں نہیں کرنا چاہتی ان چیزوں کو شیئر۔ اچھا جی، تو پھر کیا تھا کہ وہ کھجوریں توڑ لی جاتی ہیں اور بچے جو ہیں وہ اپنی بال کا انتظار کرتے ہیں۔ کھجوریں توڑتے کے ساتھ ہی ستارہ کہتی ہیں اچھا ہاں، اس سے بھی پہلے جو ستارہ ہیں وہ جاتی ہیں 9 بجے ولاگ اپلوڈ کرنے مسٹر ساجد کو لے کر۔ ستارہ یہ کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ تو نہیں تھی کہ آپ لائیو آ گئی 9 بجے، میرے خیال میں یہ پریویس تھا، کوئی مطلب پریویس آپ نے کوئی ایک شوٹ ریکارڈ کیا تھا، ہے نا، کہ یہ 9 بجے میرا ولاگ پوسٹ ہو رہا ہے، یہ دیکھ لو ٹائم 9 بجے، وہ ریکارڈ ہو رہا تھا یا پوسٹ ہو رہا تھا؟ سچ میں لٹل بٹ کنفیوزڈ، آپ میں سے کسی کو سمجھ آئے تو مجھے بتائیے گا۔ مطلب وہ جو ٹائم تھا، ستارہ نے کہا میرا ولاگ آگے جا رہا ہے، ٹھیک ہے ولاگ آگے گیا، تو وہ کیا تھا جو ستارہ کیپچر کر رہی تھی؟ مطلب یہ کب کی کلپ تھی؟ کون سا ولاگ آگے جا رہا تھا، آج والا یا پھر کل والا؟ یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا میرے لیے۔ خیر جی، وہاں سے ہی ان کا ولاگ بیسیکلی سٹارٹ ہوتا ہے اور بچیاں جو ہیں وہ ٹیوب ویل کا راستہ لیتی ہیں، مطلب کوئی پرمیشن نہیں لی ماں سے باپ سے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، سب اپنے اپنے میں مست ہیں۔ گاؤں جو کہ نہایت ایک بری جگہ ہے، ایسا آپ لوگوں کے ویورز بولتے ہیں، جہاں جا کے آپ لوگوں کا اسٹیٹس، آپ لوگوں کی پرسنالٹی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہاں جا کر آپ خود اپنے بچوں سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے کی جو چھوٹے چھوٹے بچیاں آپ کی ہیں وہ ٹیوب ویل میں جا رہی ہیں، از اٹ سیف؟ مطلب کیا یہ طریقہ کار سیف ہے؟ آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوشیار ہیں۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا امائرا، اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا تو میرے پچھلے ریویو سنیے گا، اس میں بچے ہی بچی کو بلی کر رہے تھے۔ تو ناٹ نیسسری کہ کوئی بڑا آئے آپ کی چھوٹی بچیوں کو پریشان کرنے، ٹھیک ہے نا، تو اپنی آنکھیں اور دماغ اس کو کھلا رکھیں اور دیکھیں وہاں پر کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں، کس طرح سے ہو سکتی ہیں، معاملات کس ٹریک پر جا سکتے ہیں، خدا نہ کرے اور آپ نے ایسے ہی بچوں کو آزاد چھوڑا ہے کہ جاؤ اور نہاتے جاؤ نہاتے جاؤ۔ مطلب نہانے کا ایسا کریز ہے، گھر میں واش روم نہیں ہے کیا؟ گھر کے اندر پانی نہیں آتا کیا؟ مطلب ٹھنڈے پانی کا پائپ سے کنیکٹ کریں، وہ جو ایک سانپ جیسا پائپ تھا، اور ٹھنڈا ٹھنڈا ڈائریکٹ نل سے پانی، اس سے نہائیں۔ کیا ضرورت ہے اس پول میں جا کر؟ وہ جو ایک ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کھیتوں کے لیے ہے، اور وہ کون سا ایسی کوئی بہت مزین اور آرائش سے بھرپور جگہ ہو سکتی ہے؟ کھیت کے لیے بنایا گیا نا، کسی انسان کے فن کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تو کھیت میں تو اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ وہاں اپنے بچوں کو وداؤٹ اینی سیکیورٹی، وداؤٹ اینی چیک بولتے ہیں جاؤ اور موج کرو۔ ایون آپ سے آیت نے کمپلین بھی کی کہ بھائی جان جامن توڑا تھا، اتنی زور سے آ کر لگا ہے، آپ نے اپنا پورا صحن صاف کروایا تھا، تو یو شوڈ بی رسپانسبل، آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ محنت لگتی ہے، جو گاؤں والوں سے ہم کام لیتے ہیں، ہمارے نوکر خادم ملازم نہیں ہے کہ تم لوگ اتنا گندا صحن کر دو، اور اگر گندا کر رہے ہو تو اٹھاؤ جھاڑو، جس طرح کرکٹ کھیلتے ہو اس طرح پھر پورا صحن جو ہے اس کو بھی صاف کرو، ہے نا۔ یہ کیا ہلڑ بازی ہے؟ یہ کون سی ایک اندھیر مچا رکھی ہے؟ خیر ان کو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گاؤں والا جو گھر ہے اس کو پکا بنا لو، اس کو محل بنا لو، پھر گاؤں کہاں رہے گا؟ گاؤں کا لک آئے گا نہیں نا۔ وہ جو ایک گاؤں دیہات اور مٹی کی خوشبو ہے، جو سادگی ہے، وہ تو پوری ٹرانسفارم ہو جائے گی نا ماڈرنزم میں۔ تو گاؤں کو میرے خیال میں گاؤں لگنا چاہیے، جس طرح وہاں کا ایک آرکیٹیکچر ہے، جس طرح وہاں پر ایک گھر در ہے، اس طرح سے اگر ہوگا، ہاں سب فیسلٹیز رکھیں تو وہ اچھا لگے گا اور آنکھوں کو بھی بھائے گا، فار اے چینج آپ کو بھی مزہ دے گا۔ ادروائز کیا ہے نا، ہر جگہ سہولیات کو ایکسپیکٹ کرنا، ہر جگہ وہ تمام تر چیزیں سوچنا کہ مجھے ویسا ہی ملے۔ خیر اس کے بعد کیا تھا، ستارہ کہتی ہے کوثر ریڈی ہو گئی اور کوثر نے وہی سوٹ پہنا جو مسٹر ساجد لے کر کے آئے تھے، اور جو تقریباً کوثر نے کہا تھا کہ ابھی 4-5 دن لگیں گے مجھے اسٹچ کرنے میں۔ مطلب جو مسٹر ساجد نے ولاگ پوسٹ کیا تھا وہ کافی ٹائم پہلے کا تھا، جو وہ سوٹ لے کر آئے تھے، جو ستارہ شاپنگ کرنے گئی تھی، وہ ایسا نہیں تھا کہ ہبڑ دبڑ میں شاپنگ کرنے گئی تھی، بلکہ کافی ٹائم پہلے گئی تھی۔ ٹرپ اور ٹریول اور یہ تمام تر چیزیں، مجھے لگتا ہے کلپس رکھ لیے جاتے ہیں اور پھر ان کو اکارڈنگ ٹو کہتے ہیں نا کہ اپنی فیسلٹی کے کمپائل اپ کیا جاتا ہے۔ تو وہ وہی ایک سوٹ تھا جو کوثر نے پہنا ہوا تھا، مجھے تو وہی لگا، کچھ ایک گلابی اور لال کی آمیزش تھی،
وہ لال بھی نہیں تھا، وہ گلابی بھی نہیں تھا، بس ایک کوئی بیچ کا ہی کلر تھا، اور بچہ بھی ریڈی تھا، ظاہر سی بات ہے نانا کے گھر تو جانا ہے، وہ آئی ہے، اس کا میکا ہے، اس کا بھی اپنے میکے پر حق ہے جیسے ستارہ کا ہے نا۔ ستارہ بے شک انفلوئنسر ہے، یوٹیوبر ہے، اور سب اس کے ولاگ میں آتے ہیں، وہ سب کو ولاگ میں لیتی ہے، اس کا پورا ایک کانٹینٹ ریڈی ہوتا ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی خوشیوں سے دستبردار ہو جائے، اپنے لوگوں سے دستبردار ہو جائے، تو بھائی اس کے پیرنٹس کا گھر ہے، وہ وہاں جائے گی بھی۔ تو ایک سین آتا ہے جہاں پر کوثر ستارہ کھڑے ہوتے ہیں، ستارہ خود بتاتی ہیں کہ کوثر میکے جا رہی ہے، اور پھر اگلا کلپ آتا ہے جہاں ستارہ کہتی ہے اچھا میں گئی راستہ دیکھنے اور یہ لوگ نکل بھی گئے۔ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ آپ کی کار جو کہ ابھی نکلنا ہی مشکل تھی، پارک تو کی ہوگی نا، مطلب آپ نے بتایا نا کار کی پارکنگ بہت مشکل تھی، تو وہ تمام تر چیزیں وہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ خیر یہ تمام تر سلسلہ بھی بڑا کنٹروورشل ہے، جان بوجھ کر ستارہ ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ان کو اگنور کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اب دو دو وائفس ہیں تو دونوں کو مطلب تھوڑا تھوڑا ٹائم تو دیں گے نا۔ اب ستارہ ہے کوئی ساسو موم تو ہے نہیں کہ ان کا آشرواد لے کر یا ان سے پرمیشن لے کر یا ان کی دعائیں لے کر جو بہو رانی ہے وہ اپنے میکے جائے گی۔ بھائی اس کی اپنی لائف ہے، اس کا اپنا شوہر ہے، ناٹ نیسیسری اس کو ایک ایک بات بتائے، ناٹ نیسیسری ستارہ کی ایک ایک بات جا کر کوثر کو بتائے، ہے نا۔ یہ والا سلسلہ بھی ہے۔ اچھا پھر کیا تھا، وہ جو راستے تڑوائے جا رہے ہوتے ہیں وہ میرا نا سر چکرا گیا۔ ستارہ نے آلریڈی کہا تھا کہ جب میں نیکسٹ ٹائم یہاں آؤں گی تو یہ جو باؤنڈری وال ہے نا گھر کی، یہ آپ کو نہیں دکھے گی، اس کو ہم تڑوا دیں گے، کیونکہ آگے ہم نے زمینیں لی ہیں، اس کو ہم شامل کریں گے اپنے اس پورے گھر کے اندر، کیونکہ وہ ہماری زمین ہے، اور کچھ اس طرح سے اس کی قبضے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لاوارث زمین ہے اور اس پر آ کر قبضہ کر لیا، کچھ اس طرح کے معاملات بھی تو ہوتے ہوں گے۔ اور ستارہ نے فار شیور یہاں پر اس کے چیک کے لیے کاشف کو کچھ پے کرتی ہوگی، کوئی بھی فری میں کسی کا کام نہیں کرتا، نہ ستارہ فری میں کسی کو کچھ دیتی ہیں، نہ کوئی ستارہ کا کام فری میں کرتا ہے، دنیا اسی طرح چل رہی ہے گیو اینڈ ٹیک پر، جب تک جس کا مفاد جس کے ساتھ ہے نا۔ تو وہ دیوار تڑوائی جا رہی ہوتی ہے صادق بھائی سے شاید، اور تھوڑا سا ایک پورشن تڑوایا، اور پھر ستارہ بتاتی ہیں یہ ہمارا راستہ ہو گیا، اور راستہ اتنا مشکل تھا، کار اتنی مشکل سے گھر میں آتی تھی، اس لیے ستارہ نے زمین خریدی۔ یہ ایک عجیب لاجک ہے بھائی، امی آپ کو زمیندار بنانا چاہتی ہیں، امی چاہتی ہیں آپ پراپرٹی لیں، امی چاہتی ہیں آپ کی مطلب جو پیسے ہیں وہ صحیح جگہ انویسٹ ہوں، تو آپ نے زمین لی تھی نا، زرعی زمینیں بک رہی تھیں اور ان کو ضرورت بھی تھی۔ ابھی آپ کہہ رہی ہیں راستے کی وجہ سے آپ نے زمین لی تھی، تو میرا تو سر ہی چکرا جاتا ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ سن سن کر۔ خیر پھر یہ کہتی ہیں کاشف بھائی لوگوں کا گھر ہے، انہوں نے آ کے جو ان کی زمین تھی اس کو کور کر لیا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بیٹر سے بیٹر لائف اسٹائل میں جائے، اور آپ کا آج کا ولاگ دیکھنے کے بعد ایک چیز میں تو میں 100% شیور ہوں، وہ یہ ہے کہ اس برادری، اس دیہات، اس گاؤں میں غریب کوئی نہیں ہے، وہ ان کا لائف اسٹائل ہے بھائی، کام سب کرتے ہیں، محنت سب کرتے ہیں، دنیا میں ہر انسان کرتا ہے، ارننگ سب کرتے ہیں، اور سب اچھی طرح سے رہ رہے ہیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح کاشف نے ایک بڑا گیٹ لگوایا ہے بہترین سا، اور مسٹر ساجد کہہ رہے تھے، وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ دکان توڑ دو۔ بھائی وہ آپ کے راستے کے لیے اپنی دکان کیوں توڑ دے؟ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ستارہ کاشف فیملی کے لیے اتنا کرتی ہے، اتنا کرتی ہے، لیکن دیکھو اس نے راستے کے لیے ستارہ کو جگہ نہیں دی۔ عجیب بے وقوفی ہے، مطلب کل کو کسی اور کو ضرورت پڑے گی اور وہ ستارہ سے کہے گا ہمیں ضرورت ہے آپ اپنے مکان کا یہ کونا گرا دیں، تو کیا ستارہ گرا دیں گی؟ ویری کیا بولتے ہیں، نان پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ، پریکٹیکلی بات کیا کریں، ہے نا۔ جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے، جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے کرتا ہے۔ کوئی اپنے آشیانے کو تھوڑی آگ لگا دے گا، اپنی چیزیں تھوڑا ہی توڑ دے گا، ہے نا۔ تو یہ ایکسپیکٹیشن اتنی فضول تھی، کچھ لوگ کامنٹ میں اس طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ تو خیر صحیح کیا کاشف نے نہیں توڑا، ستارہ کو نیڈ ہے، ستارہ اپنے اکارڈنگ تمام تر چیزوں کو مینیج کریں، کار ستارہ کی ہے۔ تو پھر اب یہاں پر ستارہ شانی سے کہتی ہیں کہ شانی کو بھی دیکھو نا بالکل راستہ مل گیا گھر کے سامنے، تو اب یہ اس کی قسمت کی بات ہے نا، آٹومیٹیکلی اس کے لیے ایک کیا بولتے ہیں آسانی ہو گئی، کیونکہ وہ ایک کامن سی جگہ ہے، اور شانی جس اس سے کہتی ہے بس اب دعا کرو گاڑی آ جائے، تو میں سوچتی ہوں یار یہاں پر لوگ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے چینلز بناتے ہیں کہ ہمیں کچھ آسرا ہو جائے، ہم اپنے گھر کو سپورٹ کر سکیں، بچوں کی پڑھائی کو
سپورٹ کر سکیں، کوئی بیمار ہے اس کو سپورٹ کر سکیں، اپنی لائف کے اندر کچھ بہتری لا سکیں، کچھ اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اور یہ گھرانہ چاہے شہر میں رہنے والے ہوں چاہے گاؤں میں رہنے والے ہوں، ان کے تو خواب ہی ختم ہوتے نہیں ہیں۔ اور ماشاء اللہ اللہ نے اتنا دیا ہے، بائکس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہ وہ ایک حاتم طائی والی سیریز تھی، اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی نا، اس میں ایک سوال تھا، تو وہ تھا نا کہ اتنے سوال ہیں، اس کو تم کو حل کرنا ہے، کچھ تھا، ایک میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ میں نے پاکستان میں بھی اس پہ بننے والے ڈرامے دیکھے، انڈیا میں بننے والی موویز بھی دیکھی، جتیندر تھے شاید اس میں جو اداکار ہیں لیجنڈری، وہ تھے۔ پاکستان میں تو ٹی وی پہ ڈرامہ میں نے دیکھا تھا اس ٹاپک پہ بننے والا ہے نا، تو ان کی خواہشاتیں ختم نہیں ہوتی، اور انہوں نے کار کی فرمائش کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہماری دیوانی آڈینس جو شانی ہے اور کاشف ہے، ان کو کتنا سپورٹ کرتی ہے، چاہے خود کے پاس بائیسیکل نہ ہو لیکن ان کو کار دلوائیں گی، ہے نا۔ تو شانی نے خواہش کا اظہار کر دیا، اب دیکھتے ہیں بھائی، ماشاء اللہ، سوچے نا کہ یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب یہ کار کے لیے سوچ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو میرے خیال میں جو دیگر آڈینس ہے ان کو نا تھوڑا سا اپنا کار خیر کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ کسی کو بھی دیکھو، آپ کی مرضی ہے، لیکن جہاں پر اگر کوئی نیڈی ہے، کسی کو کوئی ضرورت ہے اور آپ کا ایک ویو اس کی ہیلپ کر سکتا ہے تو گو فار اٹ۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے لیے راستے بنیں گے آگے زندگی میں۔ آپ جس بھی بلیف سے آتے ہو، آپ کے لیے آسانیاں ہوگی، آج آپ کسی کے لیے آسانی کرو گے، کل آپ کے لیے وہ آسانی ہوگی۔ آپ آج کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، کل وہ آپ کی راہ میں پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو بس یہ کچھ راستوں کا مسئلہ اسی طرح سے ہے۔ تو ستارہ راستے دکھاتی ہیں، یہ ان کا راستہ ہے، وہ ان کا راستہ ہے، اور راستے ہی راستے ہیں۔ اور مامی جو نور ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں ستارہ سے ملنے، اماں نور، اور پھر جو ایک پگڈنڈی سی ہے وہ جاتی ہے ماما کے گھر کی طرف، جو ستارہ کا ننیال ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں جا کر، ارے ہاں، اس سے پہلے جو بھائی عابد ہیں وہ بھی تو آتے ہیں ان کے ولاگ میں، اور وہ آج کل کافی آ رہے ہیں، ادروائز وہ بیمار تھے تو ستارہ نے ان کو شوٹ تک نہیں کیا تھا، میرے خیال میں کچھ خفگی ہوگی، پہلے بیچ آنا جانا تھا، بیچ میں کام ہو گیا تھا، اب دوبارہ آنا جانا ہوا ہے۔ تو ان کی پیاری سی بچی ستارہ کی گود میں تھی، اور ستارہ واز سینگ اللہ میاں بچیاں بھیجے چلا جا رہا ہے، مطلب ستارہ خدا کا خوف کریں، وہ جو آپ نے کنٹینٹ بنایا تھا وہ اللہ میاں نے نہیں بھیجا تھا، اللہ رب العزت نے آپ کی طرف نہیں بھیجا تھا، وہ آپ نے خود بنایا تھا۔ مطلب جو ڈی ڈی کا بچہ ہے اس کو آپ نے اپنا کنٹینٹ بنا کے دنیا کو فول بنایا تھا، اور اس سے آپ نے 5-6 ولاگس نکالے تھے۔ آپ نے کہا، امی نے کہا اس طرح اپنی خواہش پوری کر لو، وہ تو بچہ تھا، بچی نہیں تھا، ہے نا۔ جس طرح کی آپ نے چیزیں کی، آپ کو اگر بچی کی خواہش تھی تو میرے خیال میں آپ کسی آرفنیج جاتی، تھوڑا ٹائم یتیم بچوں کے ساتھ گزارتی، وہاں پر اس طرح کے بھی بچے ہوں گے جو 4-5 سال کے ہوتے، بچیاں ہوتی، آپ کو بہت سکون ملتا۔ کبھی کبھار چلی جایا کریں، اگر آپ کو چھوٹی بچی کی خواہش ہے، آپ کا دل بہلے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، ہے نا۔ تو ایسا مت کہیں کہ اللہ رب العزت بھیج رہا ہے، یہ آپ نے خود کریٹ کیا تھا وہ کنٹینٹ، اور یہاں پر آپ کے بھائی کی بچی آئی ہے، وہ تو اب انہوں نے اس مطلب اس فیز میں آئے کہ وہ بچی کو ملانے لے کر آئیں، ادروائز یہ تمام تر سلسلے کہیں پیچھے رکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹ کیا آپ کے ولاگ میں تھا جہاں انہوں نے آپ کی بہت مہمان نوازی کی تھی۔ تو خیر، بچی ماشاءاللہ بڑی گل گوتنی پیاری، اور ستارہ نے کہا کہ انہیں بھی بڑی خواہش ہے بچی کی، ٹائم اینڈ اگین اس چیز کا ذکر کرتی ہیں ستارہ، جو آپ کی بچیاں ہیں ان کو تو آپ نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے۔ آیت کے بال دیکھیں کتنے بکھرے ہوئے، وہ آپ کو چوٹ کا بتا رہی ہے، آپ کار میں بیٹھے بیٹھے میرا بچہ میری رانی کر رہی ہے، وہ ٹیوب ویل آپ کو بتائے بغیر جا رہی ہے، پرفیکٹلی فائن۔ تو پہلے اس بچی کو تو پال لیں، ابھی 7 سال کی ہے، بہت بڑی بھی نہیں ہے، اس پر اپنا شوق پورا کریں، اس کو گود میں اٹھا لیں، طیبہ ہے اس کو دیکھ لیں، چھوٹی بچی لا کر تو آپ مطلب اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ رسپانسبلٹیز لینے کے موڈ میں نہیں ہیں، آپ ہر چیز یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو سرو کیا جائے، اور یہاں خود آپ کی بچیاں جس طرح سے
اگنور ہو رہی ہیں گاؤں آنے کے بعد، جو ان کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خیر جی، مامی کی پگڈنڈی سے ہوتے ہوئے جاتی ہیں ستارہ اور کہتی ہیں مامی نے بھی اپنا راستہ بنا لیا ہے، تو ماشاء اللہ واقعتاً بھائی سب کے سب بہت خوشحال ہیں، اللہ سب کو دے دے کہ تو پھر پورٹری نہ کرے نا کہ یہ غریب ہے، وہ بدحال ہے، اس کے حال خراب ہیں، اس طرح سے حلیہ بنا کر رکھتے ہیں کہ لوگ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بیچارہ پورا گھرانہ غریبوں کا گھرانہ ہے۔ پھر ماموں مامی سے پتہ چلتا ہے مامی ماشاء اللہ عمرہ کرنے جا رہی ہیں اور اپنے پیسوں سے جا رہی ہیں، محنت کی کمائی سے جا رہی ہیں۔ ستارہ نے کہا بھی کہ اپنے ہاتھوں سے کمایا، گھروں میں کام کر کر کے کمایا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں نا، محنت کی اور اس ہاتھوں کی کمائی کے بعد دیکھیں اگزامپل ہے، عمرہ کرنے جا رہی ہیں، جوان بیٹے ہیں ان کے، اور ابھی بھی گھروں میں کام کرتی ہیں، آپ کے ماموں کرواتے ہیں۔ اور میں جب چاچا اور امی کا کمپیریزن کرتی ہوں تو میں بڑی حیران ہو جاتی ہوں کہ پھر یہ کیا ہے۔ خیر چھوڑیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بٹ ریلیٹیبل ہے۔ تو مامی کہتی ہیں ہاں میں بہت خوش ہوں، اور ستارہ کو کہتی ہیں کچھ موٹی بھی ہو گئی ہو، مجھے یہی لگا سننے میں، ان کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ تو کہتی ہیں آپ پیچھے ماموں رہ جائیں گے اور پھر یہ اماں نور کے ساتھ رہیں گے۔ کہتی ہے رہے، میں تو اپنی خوشی میں خوش ہوں۔ ارے بھائی وہ جا رہی ہے عمرہ کرنے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ ماموں جو ہیں اپنی زندگی میں 2 عمرہ کر چکے ہیں، 1 حج کر چکے ہیں، 2 شادیاں کر چکے ہیں، ایک بیوی سے کتنے 36 سالوں سے شاید کہ ان کا تعلق رابطہ ضابطہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم کیا ہے اپنی بڑی بیوی پر کہ اس سے تعلق ہی ختم کر دیا ہے نا، شادی کی عدل نہیں کیا۔ یہاں پھر یہ آنسریبل ہوں گے، اکاؤنٹیبل ہوں گے، ہمیں کیا۔ لیکن اب چھوٹی مامی اپنے پیسوں سے جا رہی ہیں تو وہ اس لیے بھی مطمئن ہے، دیکھیں انہیں پتہ ہے ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر حلیمہ ہے، دیگر بہو بیٹیاں ہیں، وہ تمام تر لوگ ماموں کی خدمت کریں گے۔ ماموں کو کیا ضرورت ہے اماں نور کے پاس جانے کی، اور ایسی کون سی جوانی ہے کہ جو ماموں جا کے ان کے ساتھ ٹیوب ویل میں ڈبکیاں لگائیں گے یا پھر پنگوڑوں پر جھولیں گے، ہے نا۔ یہ تمام تر چیزیں، اور وہ اللہ کے گھر جا رہی ہیں، یہ تمام تر چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ وہ ایک بڑی سعادت ہے جہاں وہ جا رہی ہیں، ہے نا۔ عجیب بے تکا سوال ستارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں سے ستارہ آپ تو یہ دکھا رہی ہیں کہ جو دوسری بیوی ہے اصل میں وہ کیسے راج کرتی ہے، اور جو پہلی بیوی ہے وہ کیسے کنارے لگ جاتی ہے۔ اماں نور بھی ایسی نہیں کہ کوئی بیکار اور ناکام خاتون ہے، وہ بھی کام کاجو خاتون ہے۔ جیسے کوئی کہے نا کہ بھئی وہ کامیاب نہیں تھی، کیسے نہیں کامیاب ہے، وہ الگ سولر پلیٹس لگوا رہی ہیں، وہ الگ ان کے گھر میں ترقی آ رہی ہے۔ تو تمام کے تمام تر لوگ ہی کام کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی 2 شادیاں ان کے گھروں میں کتنی کامن ہے، یہ والی چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ کوثر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ساجد کو دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ورک کر رہی ہے ستارہ کے لیے، تو کیا کہہ سکتے ہیں، لوگوں کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گی کہ جو رولنگز ہے نا اسلام کی، اس کا جس طرح سے تماشا آپ کے گھرانے نے بنایا ہے، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنٹینٹ ہے۔ سوری، دس از ناٹ کنٹینٹ ایٹ آل۔ اس چیز کو کلیئر کریں، طریقے سے لے کر چلیں اپنی چیزوں کو، جہاں پر چیزیں ہوں اس کو اسی طرح سے کریں۔ ان نیسیسری سمپیتھی اور ان نیسیسری چیزوں کو ہائی لائٹ مت کریں، خود کو اوور مظلوم نہ شو کریں، یہ چیز پھر غلط ہے نا۔ اللہ لے کے بھی آزماتا ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، یہ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد جی کیا تھا سین، ہاں اس کے بعد یہی ساری باتیں چل رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ اپنے نانا ابا کے باغات دکھاتی ہیں۔ ماموں کا گھر اتنا بڑا ہے، اور اس کے بعد اماں نور کا پورشن ہے، سوچیں کتنی بڑی زمین ہوگی۔ اتنی بڑی زمین جائیداد کے ہوتے ہوئے جو امی ہیں ان کو رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا کارنر نہیں تھا نانا نانی کے پاس۔ مطلب تب تو نانا نانی حیات تھے نا، جب ستارہ کی امی بیوہ ہوئی تھیں، جو ابو یاسین ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ تمام تر چیزیں میں سوچتی ہوں۔ تو خیر ستارہ نے زمینیں دکھائیں، اچھی خاصی بڑی زمینیں ہیں، اور ستارہ نے کہا نانا ابا کے بعد یہ ماموں کو مل گئی۔ ایسا نہیں ہے، ان ماموں کا حصہ بھی ملا ہوگا، عابد بھائی کا حصہ ان کے پاس ہوگا، کیونکہ وہ بھی ایک ماموں کی اولاد ہیں۔ امی کو ان کے حصے کی زمین مل گئی تھی جس کو بیچ کر امی گئی تھی، اور پھر امی نے کچھ زمینیں جو ہیں وہ روبینہ باجی کو بھی دی، ماموں ندیم کو بھی دی۔ نہ جانے وہ امی کو کس طرح ملی تھی، وہ نانا ابا کی طرف سے تھی، کیا تھی یہ بات میں سمجھ نہیں پائی۔ اس میں سے ستارہ، سلمیٰ، فاروق سب کو امی نے ان لوگوں کو بھی شیئر دیا ہوگا اگر امی کی زمینیں ہیں تو۔ ایسی لاوارث اور بیچارگی یہاں پر مجھے کسی میں نظر نہیں آتی۔ ماشاء اللہ سب کے سب آلریڈی ویل سیٹلڈ، امیر
اور ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والے لگتے ہیں۔ ہاں، یوٹیوب پر آنے کے بعد جو کھلا پیسہ اور جو خواہشات کا بے لگام گھوڑا ہے وہ جس طرح دوڑا ہے اور اب تک دوڑ رہا ہے، وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ بھی انجوائے کریں اور کچھ سیکھ بھی لیں اور کچھ چیزوں سے عبرت بھی حاصل کر لیں۔ انجوائے ان اے سینس کہ دیکھ رہے ہیں کہ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ بس اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔